خاص کر کے سارے نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اب اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کی مساجد کو ویران مت چھوڑو۔ اللہ کے گھر کو جو آباد کرے گا اللہ اس کی زندگی کو آباد رکھے گا، اللہ اس کے گھر کے ماحول کو آباد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے ماحول کو اللہ خوشنما ماحول بنا دے گا۔ جو مسجد کو ویران چھوڑے گا، جو مسجد کو جو ہے اسی طرح خالی اور ویران چھوڑ دے گا، وہ انسان، وہ مسلمان، اس علاقے کے مسلمان ترقی نہیں کر سکتا، وہ آباد نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمانوں کی تباہی کا بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے دو وجہ یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان نوجوان، جوان ہو یا بوڑھے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سارے محلے والے، سارے مسلمانوں کا فجر صبح 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے ہو رہا ہے۔ فجر میں کوئی جاگتا نہیں ہے، اور مسلمانوں نے ورزش چھوڑ دیا جو نبی کی اہم سنت ہے، دوڑنا، کودنا، کھیلنا، جو جائز طریقے سے جو کھیل کود ہے، تیر اندازی کا مشق کرنا، یہ سارے چیز جو ہے بیان کرنا، ایکسرسائز کرنا، یہ سارا چیز مسلمان نوجوانوں نے چھوڑ دیا۔ ایک جگہ میں مرغی کا فارم جیسا جو سارا بیٹھا ہوا ہے، اور سب ایک جگہ میں بیٹھ کر کے جو ہے گپ مار رہا ہے، کسی کے بدن میں کوئی جان نہیں ہے۔ ادھر سے ہم نے ایمان کو جو ہے کمزور بنایا، اوپر سے ہم نے اپنے بدن کو بھی کمزور بنایا۔ اس بدن کو لے کر کے ہم جو 1 میل جو ہم دوڑنا بھی تو ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائی، بزرگوں اور دوستو، فجر میں جاگنا لازمی کرو اپنے اوپر۔ رات میں جلدی سونے کی عادت بناؤ، اور رات کو جلدی سونے کی عادت بناؤ، صبح کو جلدی جاگنے کی عادت ڈالو۔ جب آپ جلدی سوئیں گے، جلدی جاگیں گے، آپ کی اولاد دیکھا دیکھی وہ بھی اسی ماحول میں ڈھلے گا، اس کی زندگی میں بھی وہی عمل آئے گا، ورنہ یہ اولاد بھی 9 بجے 10 بجے جاگنے والا بنے گا۔ آج ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، جو کنٹریز جو ہے بہت ڈیولپ ہوا ہے، جو کنٹریز بہت آگے بڑھ رہا ہے، اس کا وجہ تلاش کر کے دیکھو۔ جاپان اتنے آگے، جاپان ایک بار تباہ ہونے کے بعد بہت جلدی کھڑا ہوا اور بہت تیزی سے آگے بڑھا۔ امریکہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ان جو ہے ملکوں کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھو، ان کی کامیابی کا بہت سارے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جلدی سوتا ہے اور صبح میں جلدی جاگتا ہے، جلدی جاگ کر کے اپنا کام شروع کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان صبح سویرے اپنا کام اور دھندا یہ سب شروع کرتا ہے، پورا دن کا خیر اس کی جو ہے کام کاج میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ آج ہمارا کہاں ہے صبح، کہاں ہے صبح کا کام؟ 9 بجے 10 بجے ہم صبح شروع کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، گھر کا ماحول کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ صبح میں نہیں جاگیں گے، رات کو صحیح طریقے سے آپ نہیں سوئیں گے، تو گھر میں کھانے پینے کا انتظام بھی صحیح نہیں رہے گا۔ وہ بیوی دن بھر صبح سے شام تک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لگی رہے گی، کوئی کبھی یہ آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے، کبھی ان کی خدمت، کبھی ان کی خدمت، وہ بھی تو انسان ہے۔ اسی لیے گھر کا ماحول بناؤ، اپنی زندگی کا ایک سسٹم بناؤ، ایک طریقہ بناؤ، اپنی زندگی کا ایک روٹین بناؤ۔ جس کی زندگی کا کوئی روٹین نہیں ہے، اس کی زندگی ہی نہیں ہے۔ بنا روٹین کی زندگی ہے ہماری، اس زندگی سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور ہم دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ آخری بات یہ ہے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے علاقے والوں، میں آپ سے آخری درخواست یہ کرتا ہوں، آپ جاگ جاؤ مسلمانوں، آپ جاگ جاؤ۔ یعنی جاگنے کا میرا مطلب یہ نہیں کہ لاٹھی لے کے کھڑے ہو جاؤ کسی کو جو ہے لاٹھی مارنے کے لیے اور کسی کو دبانے کے لیے۔ آپ جاگ جاؤ شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے، آپ اپنی برائی سے لڑنے کے لیے اپنے آپ جاگ جاؤ، ورنہ وقت بہت دور ہو چکا ہے اور پھر دیر ہو جائے گی، اور پھر جو ہے وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، آپ خود کو سنبھال نہیں پاؤ گے، پھر جو ہے قبر سے بلاوا آ جائے گا، بے یار و مددگار خالی ہاتھ ہم کو جانا پڑے گا، پھر وہاں میں نہیں ملے گا کوئی یار اور کوئی مددگار، اکیلا تنے تنہا ہوگا، اللہ کے سامنے جانا ہوگا، حاضری ہوگی، پیشی ہوگی، جواب دینا ہوگا، کوئی جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ نوجوان سب جاگو، اپنی زندگی کا روٹین بناؤ، ترتیب بناؤ، مسجد کی خوبصورتی کو بڑھاؤ، مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت بناؤ۔ سیلوٹی سماج میں زیادہ تر لوگ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن سیلوٹی سماج میں اللہ کا فضل سے نماز تو لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، پھر مسجد کس بات کی ہے؟ پھر کل جب مسجد پر کسی اور کا نظر لگ جائے گا تب آپ کیوں روئیں گے؟ اسی لیے مسجد کو جو آباد رکھو اور مسجد کو جو ہے سجاؤ، مسجد کو اپنے عمل سے آباد کرو، مسجد میں دین کو زندہ کرو، مسجد کو اب اپنے علاقے کا پارلیمنٹ بناؤ، مسجد کو اب اپنے علاقے کا مرکز بناؤ، اور مسجد سے ایسا سماجی کام کرنے کا فارمولہ بناؤ، سماجی کام کرنے کا مشورہ کرو،
اور مسلمانوں میں جو برائی ہے اور مسلمانوں کے اندر جو بھی کمی ہے خامی ہے اس کو دور کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر کے مشورہ کرو۔ سماج کے اچھے اچھے لوگ آپ خود بیٹھو، ہر آدمی جو ہے اپنے سے یہ کوشش کرے کہ مجھ سے اس سماج میں بہتر سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے۔ بس زندگی اسی کا نام ہے کہ مجھ سے کسی کا کچھ بھلا ہو جائے، کسی سماج کا کچھ بھلا ہو جائے۔ اگر کچھ نہ ہو پایا تو کم از کم ہم اپنی زندگی کو اس طرح بنا کے رکھے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، مجھ سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ ان چند باتوں کے ساتھ آپ سے آخری گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو اگر بات اچھی لگی، صدقہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے میں نے اپنا ایک پیغام آپ کو دینے کی کوشش کی، میں نے حق سمجھا آپ کا حق ہے، اور سارے علماء ہر میدان میں کوشش کرتے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ میری یہ چھوٹی سی اور حقیر سی خدمت ہے، آپ بھی اس بات کو آگے بڑھاؤ، اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی ایک آدھ بات اتر آئے اور اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، اس میں جو ہے آپ بھی حصہ دار بنیں گے، میں بھی حصہ دار بنوں گا۔ اللہ کو کون سا ادا پسند آ جائے اور اللہ کس کو معاف کر دے ہمیں نہیں پتہ، اس لیے ہر کام کو صحیح طریقے سے، ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی نیت سے ہر کام کو جو ہے، ہر عمل کو جو ہے صحیح نہج پر کرنا یہ عبادت ہے، اور اس کو کرنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں اب تمام حضرات کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ان باتوں کو سنا اور مجھے سنانے کا موقع دیا۔ دعا ہے کہ اب تمام حضرات جو جہاں میں ہیں خوش رہے، بالکل گھبرانا نہیں ہے، بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ ہماری تاریخ ایسی ہے کہ جو ہے داستان بہت لمبی ہے، کہاں سے شروع کروں۔ ہماری تاریخ ہی ایسی ہے کہ حالات ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی میں حالات آتے ہیں، اس سے بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ اپنے اعمال کی طرف دھیان دو، اپنے ایمان کی طرف دھیان دو، جو جہاں میں ہے اپنے سماج کو بنانے کی فکر میں لگ جاؤ میرے بھائی، یہی تمہارا کام ہے، یہی تمہارا کام ہے۔ خدا را اللہ کے واسطے تم اپنے سماج کو بناؤ، اپنے بڑوں سے ملو، علماء سے ملو، اور سمجھدار لوگوں سے ملو، رائے مشورہ کرو کہ ہمارے سماج سے ان برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ان برائیوں کو جو ہے دور کیا جائے، اس پر رائے مشورہ ہو۔ کسی کا کوئی فکر نہیں، ہر آدمی اپنے دھن میں ہے، ہر آدمی اپنی مستی میں ہے۔ ایسی زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی چند روزہ ہے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو مجھے عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔